لیے چلتے ہیں آپ کو براہ راست مریم نواز سے خطاب کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ فیصل آباد کارڈیولوجی میں ہمیں 8 مہینے کی ڈیٹ ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنے ڈی ایچ کیو میں آئے تو ہمیں ودن 48 آورز ہمارا پروسیجر ہو گیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں یہ اتنا کم ہے. اور میں بار بار ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ابھی انہوں نے کمشنر صاحب کی بات کی، راجہ جہانگیر صاحب کی بات کی، ڈی سی جھنگ کی بات کی، ڈی پی او جھنگ کی بات کی. تو میں آپ سب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے نہ صرف کوآپریٹ کیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا، سپورٹ کیا ان چیزوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. دنوں میں بنی ہیں یہ لیبز، یہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں بنی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آپ لوگوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جھنگ ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. تو میں کبھی کبھی سختی بھی آپ کے ساتھ برتتی ہوں، کمشنرز کے ساتھ بھی، ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بھی، لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا. میں نے آپ کو کبھی اپنی ٹیم کے حصے کے علاوہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا. تو کبھی میں اگر سختی کر دوں تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک پریشر آف رسپانسبلٹی، ایک برڈن آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں ان عوام کے لیے. میں اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو جواب دے ہوں ان کی مشکلات کے. اگر ہم سب مشکلات اوور نائٹ حل نہیں کر سکتے تو ہم عوام کے دکھ میں، درد میں کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا کوئی حال پوچھنے والا ہے، ان کی کوئی پرواہ کرنے والا ہے، ان کی کوئی کیئر کرنے والا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے خواجہ عمران نذیر صاحب اور نادیہ کہ وہ 16 کیتھ لیبز جن کا ہم نے آغاز کیا تھا، اپنے مہینوں میں، ہفتوں میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس میں ساہیوال میں کیتھ لیب جو ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے. مری میں پورا کارڈیک امراض کا جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے. مری میں بھی لوگ بہت دور دراز سے آتے ہیں، کے پی کے سے بہت لوگ آتے ہیں، آزاد کشمیر سے بہت لوگ آتے ہیں. تو خواجہ عمران نذیر صاحب نے صحیح کہا کہ ہم اپنے باقی صوبوں کے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان انکلوڈیڈ، ہم ان کے لیے اپنے صرف دل کے دروازے نہیں کھولتے، بلکہ ہم اب جب کوئی ہسپتال پلان کرتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، تکمیل کے آخری مراحل پہ ہیں. اس کو ہم نے 1000 بیڈڈ صرف یہ سوچ کے رکھا کہ کیونکہ یہ پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل ہے تو پورے پاکستان سے اس کے لیے لوگ آئیں گے. تو ہم نے پاکستان کے باقی صوبوں کا حصہ جو ہے پہلے ہی کینسر ہاسپٹل میں رکھا. تو جیلم میں بھی کیتھ لیب آپ کی فنکشنل ہو چکی ہے، وہاں بھی میں انشاءاللہ جاؤں گی. جھنگ میں بھی ماشاءاللہ آج نہیں بلکہ کچھ دن پہلے سے فنکشنل ہے. میں نے ان کو کہا تھا آپ میرے افتتاح کا انتظار نہ کریں، کیونکہ جو بیماری ہے وہ انتظار نہیں کرتی، اور پیشنٹ کی جو ویل بینگ ہے، اس کی جو زندگی ہے، اس کی سلامتی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان کی طرف آپ توجہ کریں. تو آئی ایم گلیڈ کہ ماشاءاللہ الحمدللہ 30 پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے، ان کی انجیوگرافیز ہو رہی ہیں، ان کی انجیوپلاسٹیز ہو رہی ہیں. اور ابھی جب میں کارڈیک یونٹ کے دورے پہ تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ انبار لگے ہوئے تھے سٹینٹس کے، انبار لگے ہوئے تھے بیلونز کے، انبار لگے ہوئے تھے ان میڈیسنز کے جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں، جو پیشنٹس کے لیے ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری ہے. تو میں امید بھی کرتی ہوں اور ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ کیتھ لیبز بنی ہیں یہاں پر فوراً کارڈیک سرجری کا انتظام کیا جائے گا. میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، خواجہ عمران نذیر صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور نادیہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں کہ کارڈیک سرجری کے لیے بھی پیشنٹ سٹیبلائز بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے پیشنٹس جن کا کلوٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ان کا، یا ان کی کوئی ٹائٹننگ ہوتی ہے ویسلز کی یا بلاکیج ہوتی ہے، تو بہت کا بلوننگ سے اور اس طرح کے پروسیجر سے ہو جاتا ہے. لیکن جن کو کارڈیک سرجری کی ضرورت ہے ان کو بھی جھنگ سے باہر نہ جانا پڑے، جھنگ میں پورا علاج ان کا ہو جائے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جنگ کے میرے بہت محترم ٹکٹ ہولڈرز اور پارلیمنٹیرینز، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا کام جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، جس میں بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی آپ نے دیکھی
کہ جب میں بہت پہلے جھنگ آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اتنی کوئی بہت تسلی بخش نہیں ہے. تو میں آپ کو شاباش دیتی ہوں سہیل, گڈ ورک, کہ آپ لوگوں نے بہت کم عرصے میں CCD نے آپ نے مل کے کرائم کنٹرول کیا, تو شاباش آپ سب کو. جھنگ کے لیے صرف یہ کیتھ لیب نہیں ہے, جھنگ میں ماشاءاللہ الیکٹرک بسز بھی چل پڑی ہیں, اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ رائڈرشپ جو ہے جھنگ کی وہ بہت مطلب ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی, اور ایک ہفتے کے میں لاکھوں کی تعداد میں جو جھنگ کے عوام ہیں وہ الیکٹرک بس سے کی جو سہولت ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح جب میں چیف منسٹر بنی تو واسا پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی صرف 4 یا 5 شہروں میں تھی. آج آپ سوچ سکتے ہیں کون سوچ سکتا تھا کہ جھنگ میں واسا جھنگ جو ہے وہ آپریشنل ہوگی ماشاءاللہ اور لوگوں کی خدمت انجام دے رہی ہوگی. کون سوچ سکتا تھا کہ جھنگ کے گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ ستھرا پنجاب, آپ کی گلی محلے آپ کے شہر صاف کر رہا ہے, آپ کی تحصیلیں صاف کر رہا ہے, آپ کے گاؤں صاف کر رہے ہیں. اور ہر شہر کا جھنگ کا اپنا فلیٹ ہے مشینری کا, چاہے وہ ستھرا پنجاب کی مشینری ہو یا وہ واسا کی مشینری ہو, جھنگ کا اپنا فلیٹ ہے, جھنگ کا اپنا سیف سٹی ہے ماشاءاللہ. جھنگ ناؤ از CCTV مانیٹرڈ ماشاءاللہ. اور جو بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے پورے پنجاب کے جو سیمی اربن ڈسٹرکٹس ہیں یا رورل ڈسٹرکٹس ہیں زیادہ تر, ان میں بیوٹیفیکیشن تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک خوبصورت ماحول میں رہتے ہیں. جھنگ میں ہم بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہے, اس سال میں جون 26 تک وہ کمپلیٹ ہوگی. بہت بڑے 4 پروجیکٹس ہیں جس میں اڈا باغ تحصیل جنگ ہے, مین بازار تحصیل شورکوٹ ہے, گڑھ موڑ احمد پور سیال ہے, مین چوک بھکر روڈ تحصیل 18 ہزاری آپ کی جو تحصیل ہے. مجھے یاد ہے میں نے جو جلسہ وہاں پہ کیا تھا میں اس کو بھول نہیں پائی ابھی. تو یہ اور کتنے 100 کلومیٹرز روڈز بن گئی ہیں, 350 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ اس سال بن رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی جھنگ ایک ترقی یافتہ شہر کا منظر پیش کرے گا جھنگ کے عوام کے لیے. ہیلتھ کے سیکٹر میں, صحت کے شعبے میں جتنا کام ہوا ہے پنجاب میں پچھلے 2 سال میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عاجزی سے سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جیسے خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہا کہ ایک خواب تھا کہ ہم جیسے صفائی کو آپ کی دہلیز پہ لے کے آئے ہیں, دروازہ کھٹکا کے آج پنجاب کے عوام کو صبح جگایا جاتا ہے ستھرا پنجاب کے ورکرز کی جانب سے, اور کہا جاتا ہے کہ جو اپنا کوڑا ہے وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں.